17 سال کی لڑکی کے ساتھ خود اس کا بوائے فرینڈ ریپ کرتا ہے اور پوری رات 7 گھنٹے اس کو برہنہ بغیر کپڑوں کے اپنے سامنے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے۔ میں نے اس نیوز کی جب تحقیق کی نا تو واقعی یہ نیوز آپ کے دل کو چیر کے رکھ دے گی، اور اس نیوز کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہو گئی کہ یہ کانپور کا ایک واقعہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کانپور کی یہ نیوز ہے کہ ایک لڑکی جس کی پوری ایک فیملی تھی، اس کے والدین ماں باپ کہیں پر گئے کہ پوری رات کے لیے بیٹی کو گھر میں تنہا چھوڑا، رات میں چھوڑ دیا کہ ہم صبح آ جائیں گے، اور رات میں اس لڑکی نے، اس بچی نے اپنے ایک دوست کو اپنے پاس بلایا، یعنی کہ کانٹیکٹ ہوا تو اس لڑکے کو پتہ چلا کہ لڑکی بلا رہی ہے، بلایا یا نہیں بلایا۔ بہرحال وہ لڑکا اس لڑکی کے گھر کے اندر آیا، گھر کے میں آیا اور پوری رات اس کے ساتھ بتانے کے ارادے سے وہ لڑکا اس لڑکی کے گھر میں آیا، اور آنے کے بعد اس لڑکے نے، جو نیوز کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے ایک ساتھ کئی ایسی گولیاں کھا لی جس سے ایک اندرونی طاقت بڑھتی ہے، یعنی کہ لوگ جب ہم بستر ہوتے ہیں یا جن کو کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ جو دواؤں کا استعمال کرتے ہیں نا، تو اسی قسم کی اس نے بہت ساری دوائیں کھائیں، اور کھانے کے بعد کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے تو اب ہم مزے کریں گے، اس نیت کے ساتھ اس نے بہت ساری دوائیں کھا لیں، اور کھانے کے بعد اس نے بہت دیر اور بہت بار اس لڑکی کی عزت کو لوٹا، اس کو شرمسار کیا، اس کی عزت پر آنچ آئی اور اس کا ریپ کیا۔ اس کے بعد میں جب کافی وقت گزر گیا، رات کافی ہوتی چلی گئی، تو اس بچی کو بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوئی، بہت زیادہ سردی کا معاملہ ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم بڑی خطرناک سردی چل رہی ہے اور رات میں تو زیادہ سردی بڑھ جاتی ہے، تو یہ اپنے کپڑے مانگتی رہی، لیکن اس شخص نے، اس ریپسٹ نے اس بچی کو کپڑے بھی نہیں دیے، اور 7 گھنٹے مسلسل اس شخص نے اس بچی کو بغیر کپڑوں کے رکھا۔ تو جب اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا نا، اس کی بھابھی نے کچھ چیزیں بتائیں، کچھ جب پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کیا تو اس سے کچھ باتیں پوچھی، معلوم کی، تو اس میں جب پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئی نا، اس میں پتہ چلا کہ لڑکی کی جو موت ہوئی ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہوئی ہے، چونکہ اتنی دیر وہ جب ٹھنڈ میں اسی طرح سے بغیر کپڑوں کے پڑی رہی تو جس کی وجہ سے اس کی جو باڈی تھی وہ ٹھنڈی پڑتی چلی گئی اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انسانیت شرمسار ہوئی کہ ایک لڑکا جو کسی لڑکی سے تعلق بناتا ہے اور اس کے بعد اس کے گھر پہ آ کے اتنا خطرناک کام کرتا ہے، حالانکہ اس کو تو سزا دنیاوی اعتبار سے ملی گئی کہ پولیس نے اس کو پکڑا اور اس کو جیل میں پہنچا دیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ والدین کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور اسلام کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی بچی کو، لڑکی کو تنہا گھر میں چھوڑا جائے، اسلام اس چیز کے خلاف ہے۔ کیونکہ یا تو آپ بچی کو ساتھ لے کر جائیں اگر والدین جا رہے ہیں، یا پھر گھر میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے جو بڑے اور سمجھدار محرم لوگ موجود ہوں۔ اور اگر تنہائی میں کبھی کسی لڑکی کو چھوڑا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل موبائل کا دور ہے، بچوں کے پاس موبائل ہے، بچے اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، والدین کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے یا بچیاں ہیں وہ گھر سے نکلنے کے بعد اب کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے کانٹیکٹ میں۔ ان چیزوں سے والدین کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ والدین کوئی نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکی یا لڑکے اس طرح کے کام کریں، لیکن سب سے جو برا کام ہے وہ یہ کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینا، جس کی وجہ سے وہ بچے بچیاں جب چیزوں کو دیکھتی ہیں، کچھ سیریل کو دیکھتے ہیں تو اس سے ان کے مائنڈ میں کچھ خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی سے کسی قسم کے کانٹیکٹ میں بھی آتے ہیں، جس کا خمیازہ پھر اتنا خطرناک بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی اپنی بچیوں کو اس طرح سے تنہا نہ چھوڑیں، اور ایسے ریپسٹ کو خطرناک سزا ملنا چاہیے۔ میں حکومت سے مانگ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی اتنی خطرناک سزا ہونی چاہیے کہ آگے اس طرح کا کوئی کام کرنے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچے اور وہ اس کام کو ہرگز نہ کرنے پائے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔
ہیں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔